اسٹارٹ جی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اسٹارٹ کیجیے۔ پہلے تو اپن سورہ بقرہ کی 225 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 232 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يؤلون من نسائهم تربص أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم۔ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح اليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سات نام اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لیے انتظار کرنا ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 3 حیض تک، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں۔ اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے خاوند ان کے واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں، اگر وہ بہتری اور حسن سلوک کرنا چاہیں، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق، اور مردوں کا ان پر 1 درجہ زیادہ ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ طلاق 2 مرتبہ، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق یا رخصت کر دینا ہے اس نے سلوک سے، اور نہیں تمہارے لیے جائز کہ جو تم نے انہیں دیا ہے ان سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کرے کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ پھر اگر تم کو ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکیں گے تو نہیں گناہ ان دونوں پر، اس کا بدلہ، اس کا فدیہ دے دے، یہ اللہ کی حدود ہے، پھر اس کے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بس وہی لوگ وہ ظالم ہے۔ پھر اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو جائز نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو نہیں گناہ ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لے، بشرط یہ کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، وہ انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی مدت کی عدت پوری کر لے تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو۔
اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے وہ اس سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لے اپنی عدت کو تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ راضی ہو آپس میں دستور کے مطابق۔ یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی 35 نمبر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم ڈرو ان دونوں کے درمیان ضد سے تو مقرر کر دو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے۔ اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بڑا جاننے والا بہت باخبر ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق کی 1 سے 7 نمبر کی آیتیں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تزاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم
ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، جب تم طلاق دو عورتوں کو تو انہیں ان کی مدت کے وقت یعنی حالت طہر میں طلاق دو، اور تم عدت کا شمار رکھو اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو جب وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حد ہے، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے نکلے گا تو تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تمہیں خبر نہیں شاید اللہ اس کے بعد اس کے رجوع کرنے کے بعد کوئی اور بات یعنی نئی سبیل پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی میعاد کے نزدیک پہنچ جائے تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو، اور اپنے میں سے دو انصاف پسند گواہ کر لو، اور تم صرف اللہ کے لیے ہی گواہی دو۔ یہی ہے جس کی ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرتا ہو، تو وہ اس کے نجات یعنی اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے، اور وہ اس سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر بات کے لیے اندازہ مقرر کیا ہے۔ جو حیض سے نا امید ہو گئی ہوں اور تمہاری متعلقہ بیویوں میں سے جو اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور کم سنی کی وجہ سے جنہیں حیض نہیں آیا حمل والیوں کے لیے عدت ان کے وضع حمل یعنی بچہ جننے تک، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کے حکم ہیں، اس نے تمہاری طرف اتارے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا اور اس کی برائیوں سے اللہ اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ تم جہاں رہتے ہو انہیں تم اپنی استطاعت کے مطابق وہاں رکھو، اور تم اپنے تنگ کرنے کے لیے ذرا تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے یعنی بچہ پیدا ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے خاطر دودھ پی تو انہیں ان کی اجرت دو۔ تم آپس میں معقول طریقے سے مشورہ کر لیا کرو، اگر تم باہم کشمکش کرو گے تو اس کو کوئی دوسری بیوی دودھ پلا دے گی۔ چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر تنگ کر دیا گیا ہو اس کا رزق تو اس کے عمل جو اسے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا مگر اس کی قدر کے جس نے اس کے استطاعت ہے، اور اس نے اسے دیا ہے جلد کر دے گا۔ اللہ اس کی تنگی کے بعد اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وجہ۔ الحمد للہ، جزاک اللہ ہی خیر۔ الگ الگ سورہ کی آیتیں تھی، ماشاء اللہ سے آپ نے کتنے اچھے سے مینٹین کر لیا، الحمد للہ اتنے اچھے سے تلاوت ترجمہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ آپ سب کا میں استقبال کرتی ہوں اس پاک مجلس میں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے وقت لگانے کو، ہمارے جو کوشش ہے قرآن کو سمجھنے کی، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کو سمجھ کے عمل کرنے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس خواہش کو، ہماری تمنا کو لے کر جو ہم بیٹھے ہیں اس کو قبول فرما لے اور اس کو پورا بھی کر دے، اور اس کو ہمارے عمل میں بھی لا دے، عمل پیرا کر دے ہم کو، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے؟ کل کا سیشن آپ لوگوں نے جوائن کیے تھے، الحمدللہ ہم نے بہت ساری غلط فہمیوں کے بارے میں پڑھا جو ہمارے اسلام کے لیے، اسلام کے خلاف لوگ بناتے ہیں، پروپیگنڈا بنا کے اس کو میڈیا میں ہے نا اچھالتے رہتے ہیں۔ اور یہ سب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیا ہے غلط کام کرتے ہیں، ہے نا، وہ مومن نہیں ہوتے، وہ صرف کلمہ گو ہوتے ہیں نا، صرف کلمہ پڑے رہتے ہیں اور کچھ ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے اسلام کا بات۔ تو ان کو لے کر کیا ہے، میڈیا جو ہے ان کو دیکھتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو ان کو لے کر لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کے لیے اپنی کیا ہے
ہے نا اپنی تصویر بنا لیتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے۔ تو میں نے اس کے لیے کیا کہا تھا کہ اسلام کو اگر سمجھنا ہے، اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ کیا دیکھنا ہے ہم کو؟ اسلام کو دیکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسلام کو سمجھنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ انسانوں کو دیکھنا ہے جو اسلام کو قبول کیے ہیں، قرآن کو سمجھ کر قرآن پڑھیں کو گے۔ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ہاں، قرآن حدیث کو دیکھیں گے۔ ہے نا؟ پڑھیں گے قرآن کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے نا؟ تو ہم کو اس کو سمجھنا ہے۔ جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک کہ کیا ہے اس کو ہم، ہے نا، عمل میں نہیں لا سکتے۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو سمجھیں، ہے نا؟ کئی بار کیا ہوتا ہے قرآن کی جو تسبیح جو تشریح ہوتی ہے وہ کبھی سیرت سے ہو رہی ہوتی ہے، کبھی قرآن کی تشریح جو ہے حدیث سے ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن کی آیتوں کو آپ ایسا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جنگ احد کا ہم پڑھ رہے تھے تو آپ کو سمجھ میں آیا کیا؟ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھ کر سب لوگ کو کیا کر رہے تھے؟ صفوں میں کھڑے کر رہے تھے۔ کہاں کر رہے تھے صفوں میں؟ کون سا کیا ہو رہا تھا تو صفوں میں کھڑے کر رہے؟ قرآن میں ایسی آیت آتی ہے۔ تو اس کو جب تک آپ سیرت نہیں پڑھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں صبح سویرے مسلمانوں کو کیا کر رہے تھے؟ صف بندی کر رہے تھے ان کی جنگ کے لیے، ہے نا، حکمت کے ساتھ۔ تو یہ سب سمجھنا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو بھی پڑھنا ہے اور سیرت کو بھی پڑھنا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے التقویٰ سے جڑ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کے جڑنے کو ہمیشہ کے لیے، ہے نا، مقبول کر لے، ہماری آخری سانس تک کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور جنت الفردوس میں بھی ایسے ہی بیٹھ کر ہم سب کیا کریں؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی، آمین۔ سب لوگ میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، کل جو ہم نے غلط فہمی سب سے پہلے سمجھی تھی گواہی کے بارے میں، ہے نا، کہ عورتوں کی گواہی کو آدھا کیوں مانا جاتا ہے؟ کبھی بھی دو مرد نہیں ملتے ہیں تو ایک مرد اور دو عورت کو کیوں لیا جاتا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ یہ صرف فائنینشیل معاملے میں ہے، جہاں پیسے کا لین دین ہوتا ہے، فائنینشیل جو ہوتی ہے نا ٹرمز جو ہوتی ہے، وہاں پہ ایسی گواہی کی ویلیو ہے۔ باقی قرآن میں جہاں بھی 5 جگہ اور آیا ہے گواہی کا معاملہ، تو وہاں پر کہیں پر بھی نہیں ہے کہ عورت کی گواہی آدھی مانی جاتی ہے۔ سیکنڈ ہم نے ڈسکس کیا کہ بھئی اب وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے، تو ہم تو کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہے نا، دونوں اچھے عمل کریں گے تو دونوں کو جنت ملے گا، دونوں اگر برے عمل کریں گے تو دونوں کو کیا ہے؟ جہنم ملے گا، نعوذ باللہ۔ تو برابر ہے اسلام، تو دونوں کو برابر عمل کی، ہے نا، چھوٹ دیتا ہے کہ جو چاہے جیسا چاہے عمل کرے، اور دونوں کو برابر، ہے نا، ثواب بھی ملتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے۔ تو پھر جب وراثت تقسیم ہوتی ہے، جب کوئی فادر جب یا مطلب پیرنٹ جب میت ہو جاتی ہے، تو بچوں میں جب تقسیم کیا جاتا ہے ورثہ، تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹی کو جو ہے نا، بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملتا ہے، یا آپ اس میں جیسی آیت آئی ہے اس میں آتا ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے، تو مطلب ایک بہن کو جتنا ملتا ہے اس کا دگنا جو ہے اس کے بھائی کو ملتا ہے۔ تو پھر یہ آدھا وراثت کیوں دیا جاتا ہے کم؟ ماں باپ کو اولاد کی ترکے میں سے بھی کم ملتا ہے، ماں کو کم ملتا ہے، باپ کو زیادہ ملتا ہے نا؟ شوہر بیوی میں سے ہمیشہ کیا ہے؟ عورت کا جو حصہ کم ہی رہتا ہے۔ کیوں یہ ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ ایسی بہت ساری غلط فہمیاں ہماری پرانی عورتیں جو قرآن کو نہیں سمجھتی نا، وہ لوگ کے دماغ میں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ تو ہم نے اس کو دیکھا کہ کیوں، ہے نا، کیوں اللہ نے ایسا حکمت کے تحت کیا ہے نا؟ ہم نے اس کو ڈیٹیل میں سمجھا۔ جنہوں نے بھی نہیں سمجھا ہے، نہیں اٹینڈ کیے، تو آپ لوگ ابھی مطلب ریکارڈنگ آ جائے گی تو آپ لوگ سن لینا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے آپ کو، کیونکہ اپنے بچوں کو آپ جو سکھائیں گی، جو سمجھائیں گی، وہی کیا ہوگا؟ ان کے دماغ میں بیٹھے گا۔ آج آپ دیکھیے ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے ہاں، ایک بار پھر سے ایک فتنہ جو ہے پھیل رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے جو بھی فتنہ آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دوسری کنٹریز سے آتا ہے، ویسٹرن کنٹریز سے آتا ہے۔ جو زنا کا معاملہ تھا ویسٹرن کنٹریز سے آیا تھا، جو ہومو سیکشولیٹی تھی وہ بھی پہلے ادھر آیا، بعد میں ہم کو ایسا لگتا تھا اس ٹائم پہ، ارے یہ کیا، یہ تو وہاں کی بات ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں بھی انڈیا میں آ گیا۔
پھر بعد میں آپ دیکھیں حجاب کا معاملہ بھی یہ سب ادھر آ گیا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو بچیوں کی جو ڈریسز جو ہے کم ہوتے جا رہے ہیں، وہ سب بھی کیا ہے، پہلے باہر دیکھا جاتا تھا، آج بلکہ وہاں تو کیا ہے، عورتیں جو ہے فل کپڑے پہن رہی ہے، حجاب پہن رہی ہے، اسلام قبول کیا جا رہا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے نا، لڑکیاں جو ہیں شارٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں ان کے کپڑے. آج آپ جائیں گے کبھی ہوٹل میں کہیں چلے جاؤ، آپ تو دیکھو آپ کیسے کپڑے پہن کے آتی ہے بچیاں. ہاف پینٹ پہن کے آ رہی، شارٹس پہن کے آ رہی ہے. جو انسان رات کو بھی نہیں پہن سکتا نائٹی کے طور پہ، وہ بچیاں جو ہے باہر پہن رہی ہیں. کتنی شرم آتی ہے نا. ابھی میں بات کروں گی حجاب کے بارے میں کہ کیا ہے حجاب کے بارے میں، کیا ہے عورتوں کو ہی کیوں ڈھاکا جاتا ہے اسلام میں، ہے نا. یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے کہ عورتوں کو ہی کہا گیا حجاب کرو حجاب کرو، مردوں کو نہیں کہا جاتا ہے. وہ تو جو چاہے پہنے، جو چاہے کریں، جس کو چاہے دیکھیں، ہے نا. تو یہ بھی بات اپن کریں گے ابھی. اور پھر دیکھو، ہم نے ایک اور بات کی تھی کل کی، مردوں کو جو ہے 4 شادیوں کا حقوق دے دیا گیا ہے کہ ان کو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو 2 کرو، 3 کرو، 4 کر لو. تو پھر اس میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے شرط بھی تو لگائی ہے نا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک پہ بس کر لو، ہے نا. تو اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں سمجھا. اور پھر طلاق کا ہے نا، طلاق جو ہے اب یہ باقی رہ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ باجی دیکھو مرد لوگ تو جب چاہے کیا کرے، ہمارے مطلب سر پہ کیا ہوتا ہے، طلاق کی جو ہے نا، طلاق کی جو سولی ہے نا وہ ہمیشہ ٹنگی رہتی ہے. مرد کب غصہ ہو جائے گا، کب وہ طلاق دے دے گا پتہ نہیں، ہے نا. تو عورتوں کی زندگی میں یہ ڈر زندگی بھر رہتا ہے، چاہے وہ بوڑھی کیوں نہ ہو جائے. جوانی میں تو جوانی میں جب تک بوڑھی رہتی تب بوڑھی ہو جاتی، تب بھی یہ رہے کیا ہے، ڈر جو ہے عورت کے دل میں بیٹھا رہتا ہے کہ کہیں میں مس بہیو کی تو کیا کر دے گا میرا شوہر، کیا کر دے گا، ہے نا، مجھے طلاق دے دے گا. تو کیا یہ طلاق کا ہمارے دل میں یہ اٹھتا ہے کہ کیا مرد کو ہی طلاق کا حق ہے، کیا عورت کو حق نہیں ہے طلاق دینے کا، طلاق لینے کا حق نہیں ہے عورت کو. تو ان چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. تو پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ دیکھیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں دیکھو عورتوں کو جو معاشرتی اور معاشرتی حقوق ہے وہ بالکل ہی نہیں دیا گیا ہے. تو میں آپ کو کل بھی بات کی تھی کہ عورت کو ہر طرف سے ملتا ہے بٹوارا، ہے نا. ساتھ میں کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی آیت کوئی حدیث ایسی نہیں آتی ہے جس میں کیا ہے اللہ نے عورت کو کیا ہے کام کرنے سے، جاب کرنے سے منع کیا ہوگا، ہے نا. غلط فہمیاں ہیں میری بہنوں، ہے نا. اسلام میں نہ مرد اونچے درجے پر ہے، نہ ہی عورت اس کے پاؤں کی جوتی ہے نا. اللہ نے قرآن میں 2 مقامات پر فرمایا ہے، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو غیر مسلموں کو، یہاں تک کہ میرے یہاں کی مسلم بہنوں کو بھی لگتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے نا. ذلیل درجہ بھی رکھا گیا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے. تو اور نہ، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اسلام نہ ہی مردوں کو عورتوں پر کوئی فضیلت دیتا ہے، نہ ہی کوئی ایسا، ہے نا، ایسا کوئی تھاٹ ہے کہ یہاں پر مسلمان عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. یہ ایسا بالکل غلط ہے. یہ اصل میں ویسٹرن کی پیداوار ہے. ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہے، مساوات مرد و جن کو کیا ہے انہوں نے، ہے نا، کیا بنا دیا، ایک مدعا بنا کے کھڑے کر دیا کہ دونوں جو ہے، دونوں کو برابر ہونا چاہیے، دونوں کو حق. ہمارے تو اسلام میں حق حقوق تو اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن کو اتار کے دے دیا، ہم کو سارے حقوق عورتوں کو بتا دیے، ہے نا. ہم ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. تو مساوات جن کا جو ہے نا، مرد و جن کا جو مسئلہ اٹھ رہا ہے وہ سراسر گمراہی ہے نا. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 اوصاف میں دونوں کو خطاب کیا ہے نا. اور اللہ نے سب کو کیا ہے برابر بتایا ہے نا. کل جو آیت ہم نے پڑھے تھے، اور دونوں کو ہے نا اونچا، کسی کو کوئی اونچا نہیں بتایا اللہ نے، کسی کو کوئی نیچا نہیں بتایا ہے نا. تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک مرد اور ایک عورت جب شادی کرتے ہیں نا تو وہاں دونوں برابر ہیں، ہے نا. کیونکہ میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ادارہ بنتا ہے، ایک مسلم یونٹ سٹارٹ ہوتا ہے جب فیملی 2 مرد اور عورت ملتے ہیں نا. تو پھر کیا ہوتا ہے، اسلامک کیا ہے، ایک یونٹ چالو ہوتا ہے. جیسے ہمارا جسم جو ہے نا اس کا سب سے اسمالسٹ یونٹ ہوتا ہے سیل. سیل ہر باڈی کا پارٹ جو ہے نا سیل سے بنا ہوا ہے، اور ہر سیل میں کیا ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے. ہر سیل جیتا اور مرتا بھی ہے. آپ لوگ سائنس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا.
انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کو سائنس کو سمجھنا ہے، قرآن اینڈ سائنس نام کی ایک سیریز ہو رہی ہے الحمدللہ، انشاءاللہ سیریز نہیں بول سکتے، 2 سیشن لوں گی انشاءاللہ میں۔ سنڈے کو جو ہماری یوتھ بچیوں، ینگ بچیوں کی کلاس ہوتی ہے ہماری الحمدللہ، تو اس میں سنڈے کو 11 بجے سیشن ہوتا ہے۔ ہر سنڈے کو بچیاں جوائن کر رہی ہیں، ماشاءاللہ سے بچیاں بہت زیادہ اچھے اچھے سیشنز جوائن کر رہی ہیں۔ تو اس میں ہمارا جو ہے نا سائنس، قرآن اینڈ سائنس پہ 2 سیشن ہے۔ تو قرآن جو ہے نا پورے سائنس جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ اللہ نے 1400 سال پہلے ہم کو قرآن میں بتا دیا ہے۔ تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب ہم لوگ انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ اگر چاہیں تو جوائن کر سکتے ہیں، میں گروپ میں لنک ڈالوں گی۔ ویسے وہ ینگ بچیوں کا ہے وہ سیشن، ہر سنڈے کو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ قرآن اور سائنس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس 2 سنڈے کو یہ ہوگا 11 بجے سے، ٹھیک ہے، 11 سے 12 تک کے انشاءاللہ تعالیٰ میں شیئر کر دوں گی گروپ میں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارا جو اسلام ہے اس کی جو فرسٹ یونٹ جو ہوتا ہے، سیل اسٹارٹ ہوتا ہے جب مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے نا، تو مرد عورت سے پھر ایک فیملی بنتی ہے، پھر ایک خاندان بنتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے نا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک ادارہ جو ہوتا ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، مان لو ایک آفس ہے، ایک کمپنی ہے، تو اس میں 2 سربراہ نہیں ہو سکتے نا، 2 سربراہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ الرجال قوامون، اللہ نے تو مرد کو سربراہ بنا دیا، اگر عورت کما رہی ہے، مرد نہیں بھی کما رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہے فالتو کا، اگر عورت کمانے جا رہی ہے تو بھی کیا ہوگا، اس کو اپنے مرد کی بات ماننی پڑتی ہے نا، وہ جو بولے گا وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایک ادارے کے، ایک انسٹیٹیوٹ کے، ایک آفس کے 2 سربراہ ہو سکتے ہیں؟ ایک گھر کے بھی اگر 2 سربراہ ہوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اللہ پورے دنیا کو چلا رہا ہے، پورے یہ ہے نا دنیا اور ساری دنیاؤں کو چلا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اگر 2 سربراہ ہوتے تو وہاں پہ بھی نظام میں کیا ہوتی، گڑبڑی آتی، لیکن میرا رب ایک ہی ہے، وہ اکیلا چلا رہا ہے، اس لیے اتنا امن ہے دیکھو کائنات میں، ہے نا، سورج، چاند، ستارے، پلینٹ سارے جو ہے اپنے اپنے آربٹ پہ چل رہے ہیں، سورج بھی اپنے آربٹ پہ چل رہا ہے، سب اپنے اپنے آربٹ پہ چل رہے ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، کوئی کسی سے لڑتا نہیں ہے کہ تم بڑے ہو کہ میں بڑی ہوں، ہے نا، وہاں کوئی جھگڑے نہیں ہوتے، کوئی کسی کو تماچا رسید نہیں کرتا، کوئی کسی کو طلاق نہیں دیتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ عورتوں اور مردوں کے بیچ میں یہ جھگڑے ہوتے ہیں اور انا کا مسئلہ آ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے نا۔ تو ایک ادارے کے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے ہیں، ایک کو آپ کو عامر ماننا ہی پڑے گا۔ جب ایک جماعت جاتی ہے نا باہر میں تو مسلمانوں کی جماعت کا کیا بنانا پڑتا ہے، اس کا ایک عامر ہوتا ہے، ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کی بات سب کو ماننا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک ادارے کے 2 سربراہ، ایک آفس کے 2 سربراہ، کوئی فرم ہے اس کے 2 سربراہ، ہے نا، 2 بڑے لوگ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نہیں ہو سکتے۔ ایک آپ دیکھیں ایک آئی جی ہوگا تو دوسرے کیا ہے، ڈی آئی جی 5-10 ہو سکتے ہیں۔ اگر مینیجنگ ڈائریکٹر ہے تو ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہوگا، باقی جو مینیجرز ہے وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، ہے نا، ڈائریکٹر، ہے نا، جتنے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا، 2 نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیے گھر کیسے چلے گا، برباد ہو جائے گا گھر۔ آپ نے، ہے نا، دونوں کو برابر کر دیا۔ آج ویسٹرن جو کنٹریز ہے نا اسی کا مزہ تو چکھ رہا ہے، انہوں نے برابر 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 کرو برابر کرو کہا، جب برابر ہو گئے تو آج کیا ان کا مزہ چکھ رہے ہیں وہ لوگ کنٹریز، خاندانی نظام پورا ٹوٹ گیا ہے۔ آج وہ یوتھ شادی نہیں کرنا چاہتے، کیوں کرے بھائی شادی، ہے نا، قانون یہ بنا دیا کہ آج وہ شادی کرتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے، اپنی آدھی دولت ان کو عورتوں کو دینا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم شادی ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ آؤ کھاؤ پیو رہو ہمارے ساتھ لیکن میں شادی نہیں کروں گا، وی آر لیونگ ٹوگیدر۔ رزلٹ کیا ہوا ہے معلوم ہے آپ کو، اولادیں، رزلٹ یہ ہے کہ اولادیں اتنی زیادہ بڑھ گئی، حرام اولادوں کے نمبر زیادہ ہو گئے ہیں، حلال اولاد سے حراموں کی حرام کی جنریشن کی زیادہ تعداد ہو گئی ہے۔ تو اسلام نے عورت کو جتنے حق دیے ہیں اتنے کسی مذہب نے نہیں دیے ہیں، لیکن اگر ہم مرد عورت کو برابر کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون، مرد حاکم ہے، مالک نہیں ہے، مرد حاکم ہے، مالک تو میرا رب ہے،
है ना। मर्द हाकिम है। नेक बीवियां तो अपने शौहर की इताअत करती हैं। अगर इख्तिलाफ राय हो भी जाती है तो बीवी दलील से समझा लेना भाई। बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने मतलब की होती है, हम समझा लेते हैं ना अपने शौहर को। समझाते हैं कि नहीं, आप लोग खुद बताइए, आप सब बीवियां है ना, है ना। तो आप लोग तो अपनी बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है अपने शौहर को मना लेते हो कि नहीं मनाते हो? 100% मैं बोलती हूँ 98% लोग तो मना ही लेते हैं, अपनी 98% जरूरतों को पूरी करवा ही लेते हैं, मना के रिझा के कैसा भी करके। मनाते हो कि नहीं? शर्म तो नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं, जिनकी शादी हुई है शर्माओ मत भैया। जी मैं जो बाजी, बोल रही करते हूँ हैं बाजी। मना लेते हैं ना, औरतें मना लेती है भाई, है ना। अगर इख्तिलाफ राय है तो बीवियां मना लेती हैं, लेकिन अगर दलील के साथ समझा ले, किसी तरीके से मना ले, अगर नहीं मनवा नहीं सकती है तो शौहर की इताअत कर ले। इसी से बॉन्ड मजबूत रहता है। हर तरीका हर फंडा इख्तियार कर लो, अगर नहीं मान रहा है हस्बैंड तो क्या कर लो, उसकी बात मान लो। इसी से बॉन्ड मजबूत रहता है। और अगर तुम एक बार बात मानते हो ना तो शौहर उसके 10 बार बात मानता है कि मेरी बीवी ने इस बार मेरी बात मानी है। उसके दिल में मोहब्बत की जो परसेंटेज है ना वो बढ़ जाती है। इतना प्यारा और मुनसिफाना निजाम बना दिया इस्लाम ने कि जब मर्द को ताकतवर बनाया है तो औरत का हुस्न है कि वो नाजुक है ना। लिहाजा उन पर भारी बोझ भी नहीं डाला गया, अल्लाह ने कोई बोझ नहीं डाला, औरत को नाजुक बनाया है। उसका नान नफका हिफाजत मर्दों के कंधों पर डाल दिया है। औरत को माशी जिम्मेदारी से बरी कर दिया है, कल भी हमने देखा है ना। उसका काम क्या है? वो घर में रहे, शौहर के लिए अच्छा माहौल पैदा करे, बच्चों के लिए, घर के लिए। अब आप बताइए, अगर औरत 6-8 घंटे ऑफिस में काम करके थकी थकाई घर पहुंचेगी और मर्द भी, तो क्या होगा? हम्म, क्या होगा? फिर बच्चों का, घर में बच्चे पहले ही आ चुके होंगे, माँ बाप को तो 2-2 घंटे लगेंगे घर पहुंचने में, फिर पीछे से बच्चे जो पहले पहुंच गए घर वो क्या करेंगे? किस किस्म के एक्सपीरियंस करेंगे आप लोग, सोच भी नहीं सकते हैं। सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। औरत के जिम्मे नहीं है कमा करके लाना। कहते हैं कि मजबूरी है बाजी, क्या करें, आज तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, है ना, इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं लोग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इतना बढ़ाते जाते हैं, इतना बढ़ाते जाते हैं कि बस आज ये है, एक रूम में एसी है तो दो में होना चाहिए, हॉल में भी होना चाहिए। फला है तो फला के बाद फिर वो होना चाहिए, अगर ऑल्टो आ गई है तो बाद में तुमको क्या है, मर्सिडीज भी चाहिए। अगर आप ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते जाएंगे, दोनों की सर तोड़ मेहनत होने के बावजूद आपका तकाजा कभी पूरा नहीं होगा मेरी बहनों। लेकिन अगर आप अपनी जरूरत को थोड़ी सी सुकेड़ लीजिए, थोड़ा सा सिकोड़ लेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। आप देखिए, बच्चों की जिम्मेदारी औरतों के ऊपर है। आप जितने करीब होती है ना, क्योंकि आपके जिस्म का टुकड़ा है वो, आपके जिस्म का पार्ट है ना, जिसको आपने बाहर भेजा, अल्लाह ने बाहर निकाला है अपनी हिकमत से। कितने तरीके, कितने सलीके से अल्लाह ने उसको कितने अच्छे से निकाला बाहर। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं? नाक की जो है ना, जो छेद होते हैं उसमें आप कभी नारियल निकाल सकती हैं? इसको बड़े लोगों ने, मुफस्सिरीन और उलमा ने क्या किया है, इसको ये एग्जाम्पल दिया है कि जैसे नाक की जो होती है ना, छेद होती है, उससे अगर नारियल को निकाला जाए कितनी मुश्किल होती है, उतनी ही मुश्किल से बच्चा बाहर आता है। तो आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ने कितना बड़ा मतलब औरतों को दर्जा दिया है, और इतना बड़ा, है ना, इतना बड़ा मतलब इतनी आसानी से इतने बड़े काम को औरतों के जरिए कराया है ना। तो आप, हमको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस काबिल हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम क्या है ना, दुनिया को, है ना, दुनिया के नंबर्स को, है ना, बच्चों को पैदा करके क्या करते हैं, मर्द और औरतों के नंबर्स को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखिए हम क्या करें, हम अगर कमाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तो हम कमाए, कोई मना नहीं किया गया है कमाने से, है ना, आगे हम बताते हैं आपको। लेकिन घर में सब कुछ है। कई औरतें होती हैं जो आजादी के लिए, ओनली आजादी के लिए क्या है, हमको बाहर नहीं जाना है, कमाने के लिए बाहर जाएंगे चलो टाइम पास होगा, घर में तो इतनी सारी मुलाजिमा है, वो तो काम कर ही रही है ना, मुझे तो कुछ काम नहीं है, मैं चली जाती बाहर।
آپ دیکھیے بچوں کا بیڑا गर्क ہوتا ہے، آپ باہر جاتی ہیں تو آپ تھک کے آتی ہیں، پھر آپ دیکھیے مغرب میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ مغرب میں مظلوم ہو گئی ہیں عورتیں، پہلے انہیں برابری برابری کا حق مانگا، آج برابر ہو گئی تو آج مظلوم ہو گئی ہیں عورتیں، معلوم ہے آپ کو؟ آج جو عورت وہاں کام نہیں کرتی ہے نا، اس کو زیادہ ہے نا عزت دی جاتی ہے کہ اچھا آپ فلاں فلاں عورت، اچھا وہ نہیں کرتی نوکری، ہاں تو اس کو بہت عزت سے دیکھا جاتا ہے آج۔ تو وہاں کی عورتیں آج مظلوم ہو گئی ہیں۔ جب سردی میں وہاں پر برف پڑ رہی ہوتی ہے نا، تو عورتیں آپ کو سب سے پہلے سڑکوں پر دکھائی دیں گی۔ آپ اگر کبھی ویسٹرن کنٹریز میں کبھی جائیں گے ہے نا، تو دیکھیے گا وہاں پہ صبح صبح جو ہے عورتیں سڑکوں پر زیادہ دکھائی دیتی ہیں جب برف پڑ رہی ہوتی ہے۔ مرد تو 1 گھنٹے بعد آفس کے لیے نکلتے ہیں، اچھا عورتیں کیوں نکلتی ہیں؟ گھر سے پہلے کیوں نکلتی ہیں؟ 1 گھنٹے پہلے عورتیں کیوں نکلتی ہیں؟ کیونکہ عورتوں نے اپنے بچے کو کسی بیبی سٹر کے پاس چھوڑنا ہوتا ہے، تبھی تو وہ آفس جائیں گی نا۔ اور پھر شام کو بھی وہ ہے نا، شوہر تو پہلے گھر لوٹ آتا ہے لیکن وہ 1 گھنٹے بعد ہی لوٹے گی عورت گھر، کیوں؟ کیونکہ اس کو واپس اپنے بچے کو وہاں سے ہے نا کرچ میں سے کیا کرنا پڑتا ہے، بچے کو واپس لے کے بھی تو آنا ہے۔ تو مغرب کی عورت نے خود کو مرد کے برابر کھڑے کرنے کے چکر میں مظلوم طریقے ہے نا، مظلوم طریقے اپنے آپ کو مظلوم بنا لیا ہے۔ دونوں ہی بوجھ ڈال دیا گیا پھر اس پر، حمل بھی وہ اٹھا رہی ہے، ولادت کا درد بھی وہ سہ رہی ہے، معاش کا بوجھ بھی ڈال دیا اس پر۔ واقعی ان کے دیکھا دیکھی ہماری سو کالڈ ایڈوانس عورتیں بھی انتہائی مظلوم عورتیں بنتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیے گا جن کی بہنیں، جن کی فرینڈس نوکری کرتی ہیں نا، ان کے حال آپ ایکسپیرینس لیا کیجیے۔ آپ ان کے حال، ان کے ایکسپیرینس نوٹ کریں گے نا، تو وہ لوگ تڑپتی ہے کہ کاش میں اپنے بچے کو پڑھا پاتی۔ جب میں ان کو بتاتی نا، میری بہنیں ہیں، ایک ڈی ایس پی الحمدللہ، اور ایک جو ہے ایئرپورٹ میں مطلب CISF میں کام کرتی ہے، وہ بھی مطلب ایک جو انسپیکٹر ہوتا ہے، انسپیکٹر سے اوپر ہوتا ہے، مطلب جو انچارج ہوتا ہے نا، وہ ہے وہ، مجھے تو اس کا پوسٹ بھی نہیں سمجھتا ہے، تو وہ ہے، وہ بڑی پوسٹ پہ ہے مطلب۔ تو آپ اب ان لوگ کو اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ بہن آپ تو اپنے بچوں کو پڑھا لیتی ہیں، میں تو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتی ہوں، میں ان پر دھیان نہیں رکھ پاتی ہوں، میں سروس سے آتی ہوں، اس کے بعد جو ہے کھانے پینے کا ٹھیک ہے، باقی جو ضرورت ہے وہ میں پوری نہیں کر پاتی ہوں، باقی سب ملازم کرتے ہیں، ان کو نوکر ووکر سب ملے ہوتے ہیں، ان لوگ کرتے ہیں سب کام، ان کا ڈرائیور ہوتا ہے، ان کا واشر ہوتا ہے، ان کا واش روم صاف کرنے والا بھی الگ ہوتا ہے، سب لوگ آتے ہیں، مطلب ڈیوٹی رہتی ہے سب کی۔ تو ان لوگ کو اتنی افسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتے ہیں، ہے نا، ان کو مطلب ان کے پرسنل ٹچ میں نہیں رہ پاتے ہیں، اور بچوں کو لمس چاہیے ہوتا ہے، جیسے بوڑھوں کو لمس چاہیے ہوتا ہے نا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بوڑھوں کو لمس دینا چاہیے، تو بچوں کو بھی لمس کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے ٹچ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹچ چاہیے ہوتا ہے ان کو، ہے نا۔ آپ سب چیز ضرورت پوری کر دیں گی لیکن ٹچ کون دے گا؟ سب ضرورتیں کوئی اور دوسرا کر دے گا، لیکن لمس آپ کا چاہیے رہتا ہے، ان کو ٹچ چاہیے ہوتا ہے پرسنل بچوں کو۔ تو آج جو مغرب کی عورتوں نے جو کیا نا، وہ ہماری سو کالڈ ایڈوانس عورتیں بھی کیا ہو گئی ہیں؟ مظلوم عورتیں بن گئی ہیں۔ ایک تو اس کو کھلونا بنا لیا گیا ہے نا، میڈیا نے کیا کر دیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ مغربی تہذیب کو آپ دیکھتے ہیں نا، سارے ایڈورٹائزمنٹ میں آپ دیکھو عورتوں کو لایا جاتا ہے، کار کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے، آپ بتائیے سب سے زیادہ کار مرد چلاتے ہیں یا عورتیں چلاتی ہیں؟ کون چلاتا ہے کار؟ مرد چلاتے ہم؟ بل تو ایڈ میں دیکھے ہو آپ لوگ، عورتوں کو آدھی کپڑے پہنا کر ہے نا کار کے سامنے کھڑے کر دیا جاتا ہے۔ جی آپ بتائیے کیا ضرورت ہے؟ عورتیں تو نہیں چلاتی نا کار، عورتوں کو کیوں نہ آپ آدھے کپڑے پہنا کر کھڑے رکھے ہیں؟ مطلب عورتوں کو کیا بنا دیا گیا؟ 100 پیس ہے نا، کھلونا بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے نا۔ مغربی تہذیب کو کیا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آتا، عورت برہنہ ہے، اور وہاں کے مردوں کو آپ دیکھو پورے پورے لباس میں رہتے ہیں، وہ لوگ کوٹ پینٹ پہن کے ہی آتے ہیں جب بھی دیکھو آپ، ہے نا۔ وہاں کی جو پارٹی وغیرہ بھی دکھائی جاتی ہے نا، آپ میڈیا میں دیکھیں گے کوئی پارٹی چل رہی ہوتی تو عورتیں برہنہ ہوتی ہیں، اور مرد جو ہے پورے فل پینٹ کوٹ پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں، پورا لباس ہوتا ہے نا، پینٹ بھی شرٹ بھی اور کوٹ بھی، اور ساتھ میں ٹائی بھی ہوتی ہے فٹ، اور عورتیں برہنہ ہیں، شدید ترین سردی میں بھی، وہاں تو سردی ہی رہتی ہے نا، سردی میں بھی ان کی ٹانگیں کھلی ہوتی ہیں،
یہ اسلام کو کسی صورت میں منظور نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو باہر کام کرنے سے منع کیا ہے۔ کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے، نہ کوئی صحیح حدیث میں کوئی حدیث ہے کہ عورت کو حلال کام کرنے سے روکا گیا ہے۔ عورت بزنس کر سکتی ہے نا، بلکہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن وہ بھی کیا کرتی تھی، سب بزنس کرتی تھی، اپنا اپنا کام کرتی تھی، ایک رنگائی کا کام بھی کرتی تھی سودا رضی اللہ عنہ، بہت سارے کام انہوں نے کیے ہیں۔ لیکن عورت اپنے حجاب کو اختیار کرتے ہوئے نوکری کر سکتی ہے، یہ شرط ہے نا۔ بلکہ اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں نا، تو ہماری مسلم کچھ خواتین کو تو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، کچھ کو نرس بھی بننا چاہیے، ہے نا، کچھ کو کیا ہے نا، کپڑے کی سیلنگ بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہم کو آج دیکھیے ہم کو انر ویئر لینا ہوتا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، انر ویئر لینے کے لیے مردوں کی دکانوں میں جانا پڑتا ہے، بھلے ہم حجاب میں رہتے ہیں، لیکن آپ سوچئے تو صحیح کہ ہم مردوں سے کیا کرتے ہیں، وہ انر ویئر خریدتے ہیں۔ تو کیا ہماری عورتوں کو یہ بزنس نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے حجاب کا جو معاملہ ہے، مسئلہ ہے، وہ سالو ہو سکے۔ ڈاکٹر، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل ڈاکٹر ہی نہیں ملتی ہے، جس کو آپریشن کرانا ہو تو یہ میل ڈاکٹر کے پاس ہی جا کے آپریشن کرانا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنا زیادہ پرابلم ہوتا ہے، حجاب کا مسئلہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ بلکہ حجاب میں رہ کے ہماری بچیوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، آرکیٹیکٹ بھی بننا چاہیے، ہے نا، بزنس وومن بھی بننا چاہیے، بہت ضروری ہے، تبھی حجاب کی شرطیں پوری ہو سکے گی ہماری، ہے نا۔ اسلام نے تو معاشی حقوق مغرب ملکوں سے 1400 سال پہلے اسلام نے معاشی حقوق عورتوں کو دے دیا۔ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں نا، ہے نا، کہ وہ اپنی خاندانی جائیداد میں حصہ پا رہی ہیں، اپنی جائیداد کو پھر حصہ پا کے وہ اپنی جائیداد کو بیچے، چاہے خاوند کو دیں، چاہے خریدیں یا بکری کریں، جو بھی کریں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے اس کے حصے کو۔ جیسے میں نے کل بتائی تھی، عورت کو 50,000 ملتا ہے، بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہن تو بھی خرچہ کر، تیرے کو گھر میں خرچہ کرنا پڑے گا، نہیں بول سکتا وہ، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، وہ اپنی مرضی سے دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ تو شادی شدہ عورت کو حق جو ہے مغرب میں، ویسٹرن کنٹریز میں 1870 میں ملا۔ انگلینڈ کی ایک شادی شدہ عورت تھی، اس نے کیا کیا کورٹ میں کیس ڈالا، پہلی بار اس کو پھر حق دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر سے پوچھے بغیر یہ اپنا پراپرٹی کو بیچ سکتی ہے۔ مطلب وہ بیچ بھی نہیں سکتی تھی عورت اپنی پراپرٹی کو، اپنی خود کی پراپرٹی کو شوہر کے اجازت کے بغیر بیچ نہیں سکتی تھی۔ تو اس کا قانون کب بنا وہاں پر؟ 1870 میں، انگلینڈ میں۔ اور آپ ہمارے یہاں دیکھیے تو وہاں پہ پراپرٹی کا جو ہے میرڈ وومنس پراپرٹی ایکٹ بنا تھا 82-87 میں، وہ قانون بنا وہاں پر 82-87 میں، مطلب زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ ابھی ابھی ان کو حق ملا ہے یہ۔ اور ہم کو تو 1400 سال پہلے حق دے دیا گیا، قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے، ہم کو حدیث کے ذریعے سے بتا دیا گیا۔ ساری پراپرٹی عورت جس کو چاہے وہ خرید بھی سکتی ہے، عورت جس کو چاہے اپنے پیسے سے وہ بیچ بھی سکتی ہے، الحمدللہ۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا ہے، حقوق نہیں دیے گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے حجاب کروا کے عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ ہم جو ہے نا قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، ہم کو نہیں لگتا، لیکن یہ غلط فہمیاں ہیں، جو عورتیں قرآن نہیں پڑھتی ہیں ان کو نہیں معلوم ہے یہ، وہ لوگ سمجھتی ہے حجاب اللہ عورتوں کو ہی حجاب کرنا ضروری ہے، مرد دیکھو کیسے گھومتے پھر رہے ہیں، چڑی ماری کر رہے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں ایسے باتیں؟ اور بہت ہی گندی گندی باتیں بولی جاتی کہ دیکھو مرد لوگ یہ کرتے ہیں، عورتوں کو، اپنی بیویوں کو کیا کرتے ہیں، یہ لوگ سو پردے میں رکھتے ہیں، دوسری کی عورتوں کو کیا کرتے ہیں، چڑی ماری کرتے ہیں۔ تو اسلام کیا ہے؟ دین حق ہے، کیونکہ اسلام میں سکھایا جاتا ہے کہ جو احکامات ہیں ان کو عمل میں کیسے لانا ہے، پریکٹیکل دین ہے اسلام، ہے نا۔ آپ دیکھیے قرآن میں بھی، جیسا کہ باجی نے پڑھا ہوگا، قرآن میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، پھر بعد میں عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ کون سے سورہ میں؟ کون سے سورہ میں؟ پورے نور کس میں سورہ میں آتا ہے یہ؟ پورے نور سورہ احزاب۔ سورہ نور میں، ہے نا، سورہ پورے نور میں باجی الحمدللہ۔ ہاں، اللہ نے کیا فرمایا آیت 30 میں؟ مومن مردوں سے کہا کہ جب بھی وہ کسی عورت کو دیکھے اور اپنی ذہن میں نگاہیں غلط نیچی، خیال آ جائے تو فوراً اپنی نظروں کو نیچی کر لے، اپنی نگاہیں نیچی ہے کرے۔ نا، مفہوم بتا رہی ہوں نا، اپنی نگاہیں نیچی کر لے، مردوں کو کہا پہلے،
تاکہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکے۔ تو ایک وقت ایک مسلم لڑکا تھا، ہے نا، جس کو میں یہ بات اگر ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک بچہ کوئی کہہ رہا ہے، جوان بچہ، کہ اگر وہ لڑکی کو گھور رہا ہے نا، میں اس کو بول رہی ہوں کہ اپنی نظریں جو ہے بیٹا نیچی کر لینی چاہیے، ہے نا، تو اگر اسے یہ کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی پہلی نظر تو معاف ہے نا، دوسری حرام ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے نا کہ پہلی نظر اگر انسان دیکھتا ہے تو پہلی نظر کیا ہے نا، معاف ہے، دوسری نظر حرام ہے۔ تو بچہ کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے نا، میں اس کو پہلی نظر میں ہی بہت دیر تک تو دیکھ سکتا ہوں نا۔ یو مین کہ دیکھیے، اب بچوں کے سامنے بہت سارے کوشچنس رہتے ہیں نا، کہ پہلی نظر ٹھیک ہے نا، میں نے تو ابھی آدھی نظر بھی نہیں دیکھا ہے، اگر میں اس کو پہلی نظر میں تھوڑے زیادہ دیر تک دیکھ لوں، نظر نہ جھکاؤں، تو پھر دیکھ سکتا ہوں کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر اجازت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وداؤٹ پلک جھپکائے 10 منٹ تک آپ لڑکی کو دیکھو، ہے نا۔ فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر غلطی سے بے ارادہ اگر تمہاری نظر لڑکی پر پڑ گئی تو پھر کیا ہے، پھر ڈبل سے مت دیکھو، ہے نا۔ اور پھر دوسری آیت سورہ نور میں آتی ہے عورتوں کے لیے، آیا کہ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نظر کو نیچی رکھیں، اپنے سر کا پلو چھاتی پر ڈھانک لے، اپنی زینت کو دکھائے نہ، سوائے اس کے جو آپ کے کیا ہیں، آپ ظاہر ہو جائے، ہے نا، اپنے آپ ظاہر ہو جائے، اور صرف اپنے شوہر، بیٹوں، اور جو ایک پوری فہرست ہے اس میں محرم رشتوں کے، باقیوں کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، حجاب کرنا ہے۔ تو اسلام میں حجاب کے متعلق کتنے نکتے ہیں؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کتنے نکتے آتے ہیں حجاب کے متعلق؟ کتنے نکتے ہیں حجاب کے؟ نکتے کتنے ہیں؟ کتنے پوائنٹس ہیں حجاب میں، اسلام میں؟ کتنا ڈھکا ہونا چاہیے عورتوں کے لیے؟ مرد کے لیے؟ مرد کے لیے بتا دو، بہت آسان ہے۔ مرد کے لیے کتنا ڈھکا ہونا چاہیے حجاب؟ اور مرد کے لیے کیا ہے، ناف سے لے کے جسم کا کیا؟ ہاتھ سے لے کر ٹخنے تک، ہاتھ کے ٹخنے سے اوپر، اور تمام اللہ جگہ مسجد ناف سے لے کے پیر کے ٹخنے تک۔ اور نہیں، عورتوں کو گھٹنے تک صرف بیٹا، چہرہ ٹکنے کھلا تک نہیں، رہے گھٹنے تک۔ ماشاء اللہ، کہ الحمد جی للہ، اللہم زد ہاتھ کی فزد، کلائیوں تک ڈھکا رہنا چاہیے، ہاتھ کے پنجے ہم، صرف دکھنا چاہیے، ہے نا، اور چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن کچھ لیکن کچھ مطلب علماء کے نزدیک جو ہے، مفسرین کے نزدیک جو ہے، چہرہ اور ہے نا ہاتھ کی کلائیاں دکھ سکتی ہیں بس، ہے نا، باقی سب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن کئی لوگوں کے نزدیک تو ایسا ہے کہ نیلس بھی نہیں دکھنا چاہیے، ہے نا، تو شرعی الگ پردے کے مسلک لیے میں الگ الگ ہے۔ لیکن ہوں، ہمارے جو میکزیمم جو علماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنکھ چہرہ دکھ دکھ نہیں سکتے سکتے۔ ہیں، چہرہ اور ہاتھ، ہے نا، کلائی تک دکھ سکتا ہے، کلائی تک ہاتھ ہے دکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ یوز میں رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم عمرہ کرتے ہیں تو چہرہ کھلا رہتا ہے اور ہاتھ کی کلائی کیا ہوتی ہے، کھلی رہتی ہے نا، باقی سب ڈھکا رہتا ہے۔ اور مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک ہے۔ لیکن اور جو 5 نقطے ہیں نا وہ دونوں کے لیے برابر ہیں۔ کیا ہے وہ 5 نقطے؟ پہلا یہ ہے کہ کپڑے اتنے چست نہ پہننے چاہیے کہ جسم کا نقشہ دکھائی دے۔ تو کیا کیول عورتوں کے لیے ہے؟ نہیں، اسلام میں دونوں کے لیے ہے، دونوں کو چست کپڑے نہیں پہننا ہے۔ دیکھیں آپ، جو اسلامی اسکالر ہوتے ہیں وہ ڈھیلے ڈھیلے کپڑے، کرتے پیجامے پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں؟ میکسیمم لوگ پہنے تو کیا پہنتے ہیں، ہے نا، اسلامک ڈریس مانا جاتا ہے، حالانکہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کرتا پیجامہ ہونا چاہیے، لیکن چست کپڑے نہیں پہننا چاہیے جس سے نقشہ دکھائی دے۔ تو ہم مردوں کو نہ شامل کر کے اپنے آپ کو بھی اگر دیکھیں تو ہم اگر چست کپڑا پہنیں گے تو کیا ہوگا؟ باڈی کا شیپ دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ تو اللہ نے منع کیا ہے شیپ دکھانے کے لیے، کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ اگر کسی لڑکی کو بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو کیا ہوتا ہے، کیسا عجیب عجیب فیل ہوتا ہے۔ تو آپ سوچو، لڑکوں، مرد لوگوں کو اگر وہ دکھا تو کتنی زیادہ ان کو فیلنگس ہوگی، بتا سوچ سکتے ہیں آپ، ہے نا۔ اتنے پتلے کپڑے نہ ہو کہ آپ کپڑے کے ہے نا مطلب باڈی کے میجرمنٹ، جسم کے اندرونی حصے کو آپ اندازہ لگا سکیں نا۔ کپڑے اتنے بھڑکیلے نہ ہو کہ دوسرا ہے نا جنس جو ہے، دوسرے لوگ جو ہے اس سے جنس مطلب مرد لوگ اس سے متاثر ہو جائیں، اتنے بھڑکیلے۔ آج کل تو نقاب بھی، عبایا بھی ایسا پہنتی ہیں کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو ایسے کپڑے نہ پہنے جو بھڑکیلے ہوں کہ دوسرے جنس آپ سے ہے نا متاثر۔ حجاب کا مطلب ہی کیا ہے کہ لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے، ہے نا،
سورہ احزاب میں جیسا آپ نے فرمایا نا، آپ لوگوں نے بولا نا کہ احزاب میں بھی آتا ہے، 59 نمبر کی آیت میں آتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر آئے اپنے جسم میں جلباب لٹکا لیں، تاکہ لوگ انہیں پہچان لیں، اور پہچان لیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کو کوئی چھیڑ خانی نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے نا کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں مطلب نا کپڑوں سے، ہے نا۔ اور پھر اسلام میں یہ بھی ہے، شرط میں یہ بھی آتا ہے کہ کپڑے دوسرے جنس کے جیسے نہیں ہونے چاہیے، مطلب مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے، عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے، اور پھر کپڑے ایسے نہیں ہو کہ غیر مسلمانوں کی نشانیوں میں سے ہو۔ کپڑے میں وہ بھی شامل ہوتا ہے، لباس میں وہ بھی آتا ہے کہ جیسے ٹیکا لگانا، صلیب پہننا، صلیب جیسے کرسچن لوگ جو پہنتے ہیں نا، جو نشان ہوتا ہے ان کا صلیب کا، ایسی چیزیں نہ پہنے، ہے نا۔ تو وہ مرد لوگ جیسے بات کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ویسے نہ کریں۔ یہ سب چیزیں جو ہے لباس کے اندر آتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح بخاری جب پڑھیں گے نا تو لباس کا جب باب آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ احزاب میں جیسا اللہ نے فرمایا کہ عورتیں اپنے چہروں پر اور کیا کریں جب باہر نکلے مومن عورت ہو، جلباب لٹکا لے۔ اچھا، آپ میں پوچھتی ہوں کہ اگر دو بہنیں ہیں، آپ دیکھیے دو بہنیں ہیں، جڑوا بہنیں، ایک دم ملتی جلتی ہیں، سیم، دونوں خوبصورت ہیں، دونوں ایک ہی رنگت کی ہیں، اور وہ دونوں اسمارٹ ہیں، اور دونوں ایک سی ہیں، اور وہ جا رہی ہیں ممبئی کی سڑکوں میں۔ ایک بہن نے پہنا ہے اسلامک لباس، پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، اور دوسری بہن پہنی ہے ویسٹرن لباس، جس کا جسم ہے نا دکھ زیادہ رہا ہے اور ڈھکا ہوا کم ہے، مطلب مینی اسکرٹ ہے اور ڈپ نیک کے ٹی شرٹ ہے، جیسا آج کل کی بچیوں کو ہم پہنا دیتے ہیں۔ بہت 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 زیادہ شرم کی بات ہے کہ ہم لوگ کو یہ برا نہیں لگتا ہے ہماری بچیاں جب ہے آدھے آدھے کپڑے پہنتی ہیں تو۔ ابھی چھوٹی تو ہے، ابھی چھوٹی تو ہے، وہ 12-13 سال کی بھی ہو گئی تو بھی ماں باپ کے لیے وہ چھوٹی ہی رہتی ہے نا۔ کب بڑی ہوگی پتہ نہیں، ہے نا۔ جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ مجھے فلاں لڑکے سے محبت ہو گئی، تب تک ہم کو لگتا ہے کہ وہ بڑی نہیں ہوئی ہے نا، اعوذ باللہ۔ تو اگر وہ دونوں بچیاں سڑک پہ جا رہی ہیں، ایک لفنگا لڑکا کھڑا ہے کونے میں لڑکی کو چھیڑنے کے لیے، آپ بتائیے کہ وہ کس کو چھیڑے گا؟ ویسٹرن آؤٹ فٹ والی کو، یا جس نے اسلامک لباس پہنی ہوئی ہے اس کو؟ ویسٹرن والی آپ ویسٹرن آؤٹ فٹ سب دیکھ کر لوگ کے جواب دیں گے، سب لوگ جواب دیجئے، سب لوگ کو کیا لگتا ہے؟ ویسٹرن آؤٹ جی فٹ باجی، ویسٹرن ویسٹرن ڈریس میں تو پہنی ویسٹرن والی والے کی لڑکی وجہ، کو بول رہی چھیڑے گا حجاب اگر۔ میں کیسے جو حجاب میں رہے گی وجہ اس کو تو وہ عزت کی نظر سے دیکھیں گا نا کہ پردے ہاں میں ہے۔ وہی تو ہے نا، کتنی عزت پیدا ہو جاتی ہے، اچھا یہ مسلم لڑکی ہے، اچھا اچھا، چہرہ ہی نہیں دکھ رہا اس کا تو، ہے نا۔ تو obviously کہ وہ ویسٹرن آؤٹ فٹ والی لڑکی کو چھیڑے گا۔ ایسے لباس جو دوسروں کو دعوت دے رہے ہوں تو لوگ تو چھیڑخانی کریں گے نا۔ اس لیے قرآن میں لکھا ہے کہ حجاب عورتوں کو چھیڑخانی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے زنا کرتا ہے اسلام میں تو اس کے لیے کیا ہے؟ سزائے موت ہے نا۔ اسلام بے رحم مذہب ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام جاہل مذہب ہے، اس دور میں سزائے موت، او ہو، اس دور میں کون سزائے موت دیتا ہے؟ زنا کے لیے سزائے موت؟ او ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام تو بڑا جاہل مذہب ہے۔ اگر آپ غیر مذہب والے سے پوچھیں گے نا کہ اگر آپ کی کسی لو ون سے کوئی ریپ کرتا ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کبھی کسی کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو، کیونکہ یہ حادثہ ہوتا ہے نا، کسی کے لو ونس کو کوئی ریپ کر دیتا ہے، کتنی بڑی ہے نا، کتنی بڑی مطلب دکھ کی بات ہوتی ہے اس انسان کے لیے، وہ جیتے جیتے مر جاتا ہے نا۔ آپ اگر پوچھیں گے نا کہ تمہارے لوڈ ون سے کوئی ریپ کرے گا تو آپ اس کو کیا، اگر آپ کو جج بنایا جاتا ہے تو آپ اس شخص کو کیا سزا دیں گے؟ تو اگر وہ غیر مسلم بھی ہے نا تو 100% وہ کہے گا کہ میں اس شخص کو سزائے موت دوں گا۔ گنے چنے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے نا، گنے چنے لوگ ہی ہوں گے اس میں سے وہ کہیں گے کہ میں اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ تو کتنا ناانصافی ہے کہ آپ کے لو ونس کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے تو آپ اس کو سزائے موت دیں گے، ہے نا، اور دوسرے کے لو ونس کے ساتھ ریپ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ او ہو، ہے نا، اسلام اس کیا ہے، ظاہر مذہب ہے نا۔ وائی دس ڈبل اسٹینڈرڈ؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں اپناتے ہیں لوگ؟
है ना। अमेरिका जानते हैं, अमेरिका जो सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, आपको पता है FBI की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में 1990 में हर रोज 1756 रेप हुए हैं। सन 1990 में हर रोज USA में 1756 रेप होते थे। और यही रिपोर्ट जो है 1996 की स्टेटिस्टिक्स बताती है कि 2713 रेप होते थे हर रोज। आप देखिए कि 2713 मतलब, है ना, 6 साल, मतलब आप देखिए 6 साल में कितना ज्यादा रेप के नंबर्स बढ़ गए। हर 32 सेकंड में एक रेप होता था, मतलब 1996 में हर 32 सेकंड में एक रेप होता होगा, तब जाके इतनी नंबर्स होंगी। 2006 की, है ना, ये स्टेटिस्टिक्स है। हर रोज अमेरिका में 4000 रेप होते थे, यानी हर रोज 2006 में की बात है, हर रोज अमेरिका में 4000 रेप होते थे, यानी हर 21-22 सेकंड में एक रेप होता था अमेरिका में, हर 22 सेकंड में एक रेप। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा मतलब जिना क्यों हो रहा है। अगर हम अमेरिका में इस्लामिक शरीयत क्या चीज नाफिज है? कर दें, हाँ। इस्लामिक शरीयत अगर अमेरिका में नाफिज कर दिया जाए और औरत पूरा हिजाब करके घर से निकले, फिर कोई मर्द बलात्कार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बलात्कार करता है तो क्या होगी, डेथ पेनल्टी, सजाए मौत दी जाएगी। तो आप बताइए कि जिना बेज़र्ब की तादाद बढ़ेगी या घटेगी, या वही रहेगी? आप बताइए, जिना बेज़र्ब सजाए की मौत तादाद होंगी तो ये बढ़ेगी या घटेंगी ना, घटेगी? घटेगी घटेंगी बाजी। ना, क्योंकि घटेगी सजाए ना, मौत हो अगर जाएगी डर शरीयत, की वजह से, डर डर की की वजह वजह से। और फिर औरतें क्या कर रही, हिजाब करेंगी तो फिर क्या होगा, लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, बलात्कार नहीं करेंगे। तो फिर ये शरिया कानून लागू करेंगे तो फौरन रिजल्ट भी तो मिलता है। आप देखिए सऊदी अरेबिया में इसका डाटा कितना कम है, गिन चुन के एक आधा होगा तो होगा साल भरे में, नहीं तो वहां पे बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस्लामिक शरिया लागू है वहां पर। तो ये चीजें हैं, और है ना, वजह इसी इस्लाम चोरी के दीन लिए हक हाथ है। काट देते हैं वहां हाँ, पर, हाथ काटने का, तो जी, इसलिए चोरी के लिए चोरी भी हाथ नहीं करते काटते हैं। लोग डर के मारे। चोरी भी नहीं होती वहां पर, क्योंकि शरिया कानून लागू है ना, शरीयत के कानून लागू हो गए वहां पर, तो बहुत सारे गुनाह, बहुत सारी जो है ना चीजें कम हो जाती हैं। अब आप देखिए कि गलत फहमी है कि तलाक का हक सिर्फ मर्द के पास है, फिर वो जब चाहे तलाक दे दे। मेरी बहनों, हमने तलाक की किताब को समझा ही नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ये जो सूरह बकरा की आयतें बाजी ने पढ़े ना, तो अल्लाह ने क्या दिया है उसमें, जो कुरान में जो आयत आई है वो कौन से तलाक की बातें हैं? बताओ, तलाक 3 टाइप की होती है ना, कौन कौन सी होती है तलाक? हम्म, तलाक कौन कौन सी रजई, तलाक होती है? तलाक रजई है बजी, और तलाक मर्रतान। नहीं, एक होती है बिद्दत। मेन जो बेसिक जो चीजें होती है ना, वो बुनियादी तौर पे याद रखिए, तलाक 3 टाइप की है। एक तलाक बिद्दत है, जो 3 तलाक बोल देते हैं और तलाक हो जाती है। ठीक है, 3 तलाक के बाद कोई मतलब, है ना, वो खत्म, बिद्दत। एक साथ बोल देते हैं, जो हमारे यहाँ राइज है, वो एक्चुअल तलाक है ही नहीं, तलाक बिद्दा ही बोलते हैं, बिद्दत है बोलते हैं। अब हम बिद्दत से कितनी नफरत करते हैं ना, अरे ये काम, अल्लाह अल्लाह, ये तो बिद्दत है, बिद्दत है। तो बिद्दत का उल्टा क्या होता है ना, तौहीद होता है ना, तौहीद का उल्टा ही तो बिद्दत होता है ना। अल्लाह के अलावा किसी और को आप, है ना, अल्लाह के बराबर खड़े कर दे तो वो बिद्दत होता है। तो आप सोचिए, तलाक के बराबर किसी चीज को तलाक मान रहे हैं तो वो क्या हुई, तलाक की बिद्दत है। मतलब 3 तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने किससे लिया है ये? हिंदुओं से लिया है। एक्चुअल तलाक, 3 तलाक जो है होती ही नहीं इस्लाम में, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, तलाक के बिद्दत कहा जाता है। दूसरा होता है तलाक के हसन। कौन बताएगा तलाक के हसन क्या है? हमने सूरह बकरा बहुत डिटेल में पढ़ी हम्म। थी ना। हम्म। तलाक के हसन क्या है? बजी एक बार कह के फिर उसको मतलब सहूलत दे देना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए कितना इंतजार कि करना वो है, वही तो रुजू, फर्क है। हाँ वो रुजू वही कर तो ले। फर्क है बेटा, देखो, एक तलाक के हसन है और एक तलाक के अहसन है।
جب بھی الف لگتا ہے نا عربی لینگویج میں، جب الف لگ جاتا ہے نا کسی ورڈ کے آگے، تو وہ بہت زیادہ کے لیے آتا ہے، بہت زیادہ. احسن اور ایک حسن، کیول حسن ہے، ایک احسن ہے، لگ گیا، الف لگ گیا وہاں پر. تو ایک حسن ہے، تو حسن میں کتنا ٹائم رکتے ہیں بتاؤ ایک بار طلاق دینے کے بعد؟ دو حیض ایک حیض ہونے تک بچی، مطلب ایک عورت حیض تک یہ ایک ہے. ماشاء اللہ، اللہ مزید پذیر. طلاق حسن میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی شرط تو وہی رہتی ہے کہ مطلب جب حیض کی حالت ہوگی تو نہیں دینا ہے نا. اگر حیض کی حالت میں نہیں ہے تب تم نے طلاق دی ہے، اس کے بعد ایک حیض آنے تک آپ کو رکنا ہے، ایک طلاق ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے مہینے دوسرا طلاق، پھر تیسرے مہینے جب حیض آ جائے گا اس کے بعد دیں گے، ہے نا، تیسرے مہینے میں پھر تیسری طلاق. تو یہ طلاق حسن ہے. لیکن قرآن میں جو آیت آتی ہے سورہ بقرہ میں، وہ کون سی ہے؟ احسن ہے وہ. طلاق احسن کی بات ہوتی ہے. طلاق احسن بہت ڈیٹیل سے میں نے پڑھائی تھی آپ لوگوں کو، تو اگر میں شارٹ میں اس کو دہرا دیتی ہوں تو آپ لوگوں کو اچھا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا کیا؟ بتا دوں آپ لوگوں کو، یا آپ لوگوں کو کیا یاد ہے؟ والی؟ جی نہیں باجی. بتا سورہ دی بقرہ والی، میں بتا دی دو والی سو، بتا ہاں، دی. ہے نا، لینگویج اپنے لینگویج میں آپ کو شارٹ میں بتا دیتی ہوں. وہ تو 228 سے لے کر 240 نمبر کے ڈیٹیل میں سورہ بقرہ میں یہ آیتیں آتی ہیں. طلاق کا طریقہ دیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں طلاق احسن. اور جو باجی نے پڑھے نا طلاق، سورہ طلاق کی آیت میں بھی آتا ہے، 1 سے 7 میں، سورہ نساء میں بھی آتا ہے نا. تو اس میں کیا ہے؟ طلاق احسن میں کیا ہوتا ہے؟ اگر میاں بیوی میں نکاح ہوا، آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں دونوں میں کیا کر لینا ہے؟ سمجھوتا کر لینا. پہلے آپس میں سمجھوتا کرنا ہے، بیٹھ کے دونوں کیا کر لیں؟ سمجھوتا کر لیں. اب کبھی ہوتا ہے کہ ارے تم نے نمک زیادہ ڈال دیا، پھر بیوی غصے میں رہتی ہے. ذہنی توازن جو ہوتا ہے حیض کے ٹائم پہ، نفاس کے ٹائم پہ، الگ الگ امبیلنس ہارمون کی وجہ سے عورت چڑچڑی ہو جاتی ہے تھوڑی. اس ٹائم پہ اگر اس کو سچی بات بھی بولی جائے نا تو بری لگ جاتی ہے. تو کیا نمک زیادہ ہو گیا، شوہر نے بول دیا، تو کیا اس پہ جھگڑا کر لیں گے؟ اور پھر شوہر بولے گا تم نے جھگڑا کیا میرے سے، جاؤ میں تم کو طلاق دیتا ہوں؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. دونوں میاں بیوی بیٹھے اور ایک دوسرے کی غلطی کو کیا کریں؟ معاف کریں، درگزر کریں اور پھر سے سمجھوتا کر لیں. اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا کریں؟ سورہ نساء کی آیت 35 میں انشاءاللہ جلدی ہی ہم لوگ پڑھیں گے. اگر جھگڑا ہوتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ شوہر کی طرف سے ایک بڑے کو بلایا جائے گا اور بیوی کی طرف سے ایک بڑے کو، کسی کو بڑا بلایا جائے گا. آربیٹرر بولتے ہیں اس کو. بیچ میں کسی کو سمجھوتا کرنے کے لیے بڑے شخص کو بلایا جائے گا جو سمجھدار ہوگا. تب وہ دونوں کے بیچ میں کیا کرے گا؟ صلح سمجھوتا کرانے کی کوشش کرے گا. اگر نہیں ہوتا ہے سمجھوتا تب پھر کیا ہے؟ مرد جو ہے ایک طلاق بولے گا. ایک طلاق بولنے کے بعد عدت کا وقت پھر ہوتا ہے 3 حیض کا وقت ہے. اگر ہر مہینے حیض آتی ہے تو ٹھیک ہے 3 مہینے، لیکن کسی کسی کو تو 1.5 مہینے میں بھی آتی ہے نا، تو 3 حیض تک کا وقت ہے اس میں. تو 3 حیض کا وقت جو ہوتا ہے عدت کا وقت ہوتا ہے کہ اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. احسن طریقہ ہے یہ. اور اس کی شرطیں لاگو ہوتی ہے نا، شرطیں ایک ہی ہوتی ہے. احسن اور حسن میں طلاق دینے کے وقت جو ہے عورت کو کیا ہونا چاہیے، ہے نا، عورت کو جو حیض کے حالت میں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ایک حدیث پڑھیں گے جب باب طلاق پڑھیں گے نا اپن، کتاب الطلاق، تب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو حدیث کا نمبر وغیرہ سب ہم حدیث کی کتاب کو ہی لے کر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا، ہے نا، سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں جو بتا رہی ہوں وہ. تو یہ حیض کے وقت طلاق نہیں دینا ہے نا. اور شراب کی حالت میں اگر مرد ہے تو طلاق نہیں دینا ہے. غصے میں ہو تو بھی طلاق نہیں دینا. اور ہمارے یہاں جو میکزیمم طلاق ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یا تو شرابی ہسبینڈ ہے وہ طلاق دے دیتا ہے، یا تو پھر نشے میں ہوتا ہے وہ تب دیتا ہے، یا پھر غصے میں ہوتا ہے تبھی دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ معاف کرے، ابھی جو ہے نا فقہاء کرام میں، اولیاء کرام میں کیا ہے؟ ڈفرینسز ہے، اوپینین میں ڈفرینس ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 سال ان کی خلافت رہی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے جو خلافت کا ٹائم تھا اس کے اسٹارٹنگ کے 2 سال میں جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے 3 طلاق ایک ساتھ دیتا تھا تو اس کو ایک ہی طلاق کاؤنٹ کیا جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جو قرآن میں جو آیت آئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے
ہے نا، کہ ایک بار میں کیا ہے، اگر 3 بھی طلاق بولتے ہیں، اگر وہ جگہ بدل کے ہے، وہ جگہ وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے اس میں، لیکن کتاب میں یہی آتا ہے قرآن میں کہ اس کو 3 طلاق کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مانا ہے۔ اس کے لیے ہم حدیث بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے بارے میں حدیث بھی ہے نا، اور صحیح حدیث ہے وہ، ہم پڑھیں گے۔ اور جو اپوزٹ لوگ جو بولتے ہیں نا، دوسرے علماء کرام کہتے ہیں نا کہ نہیں، 3 بار طلاق دے دیا تو طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، حدیث ہے، ایک حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کوٹ کیا جاتا ہے، وہ حدیث بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جس کو لے کر علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے بول دیا تو بول دیا، اب کیا ہو گیا، ہے نا، طلاق ہو گئی۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو خود سے خود ہم صادر نہیں کر سکتے کہ 3 بار بول دیا تو طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا مفتی جو کرام مفتی ہوتے ہیں نا، مفتی سے کنسلٹ کرنا چاہیے، کیونکہ مفتی ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جو 3 طلاق بولے ہیں وہ ایک مجلس کی طلاق تھی یا الگ الگ ٹائم پہ بولا۔ ایک طلاق جو ہے آپ نے کچن میں بولا، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری طلاق جو ہے بیڈ روم میں بولا، پھر تیسری طلاق آپ نے کہیں آنگن وانگن میں تھے تھوڑی دیر بعد بولا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا مفتی کو کنسلٹ کر کے ہی آپ اس کو کیا فائنلائز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے حنفی مسلک میں تو کیا 3 بول دیا 3 طلاق ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک مجلس کی ہے کہ نہیں ہے، اس کو جو ہے مفتی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ عورتوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کا حق نہیں دیا ہے اسلام نے، عورتیں عالمہ ہوتی ہیں، وہ عالمہ لوگ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہے، اس پہ فتویٰ جو ہے کیول مفتی لوگ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو حدیث کہتی ہے وہ حدیث ہم آپ کو بیان کر سکتے ہیں۔ حدیث میں یہی آتا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق جو ہوتی تھی نا، اگر ایک وقت پہ بولی جاتی تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی طلاق مانتے تھے۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیوں چینج ہو گیا بھائی؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اس کو کھیل بنا لیے، ہے نا، ایک ایک بار میں کئی کئی طلاق بول دیتے تھے، 6 6 7 7 10 10 طلاق بولتے تھے ایک ساتھ، پھر بعد میں عدت ہوتی تھی، پھر بعد میں بولتے تھے ابھی تو ایک ہی طلاق ہوئی، پھر دوسری والے نے آ جاتے تھے۔ تو اس سے کیا ہو رہا تھا، قانون ٹوٹ رہا تھا شریعت کا، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ اب تم نے 3 بار بول دیا نا، اب بس اب یہ حد ہو گئی، اب جو بھی 3 بار بولے گا اس کو کیا ہو جائے گا، طلاق پڑ جائے گی۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور پہ ہوا تھا۔ ایسا ہی جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا رمضان کے جو نماز کی جو ہے نا تراویح کی نماز جو ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ جو ہے انہوں نے کیا تھا کہ چلو سب مل کے 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مطلب وہ نہیں کیا تھا، ہے نا، اور مطلب حکم نہیں دیا تھا کہ تم سب لوگ مل کے ہر دن پڑھیں گے یا میں پڑھاؤں گا، ایسا نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، کیونکہ پھر تو فرض ہو جاتا، اگر آپ پڑھتے اور آ جاتے تیسرے دن پڑھانے کے لیے تو پھر تو فرض بن جاتا، ٹھیک ہے۔ ارے میں تو ٹاپک سے ادھر ادھر جا رہی تھی، چلو اپن ادھر آتے ہیں، ٹھیک ہے، طلاق احسن پہ۔ اچھا، جھگڑا ہو گیا ہے، پہلے سمجھوتا خود کرنے کی کوشش کرنا ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو کسی بڑے کو بٹھانا ہے، دونوں کی طرف سے وہ سمجھوتا کرانے کی کوشش کریں گے، وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر شوہر کیا کرے گا، طہر کی حالت میں، مطلب عورت جو ہے ناپاک نہیں ہونی چاہیے، طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، جب ان کے بیچ میں کوئی ہے نا ریلیشن شپ قائم نہیں ہوا ہوگا، تب طہر کی حالت میں ریلیشن شپ کے بغیر شوہر کیا کرے گا، ایک طلاق دے گا، ہے نا۔ جاہلیت کے زمانے کی جو ہے ایک ساتھ 3 طلاق نہیں دیا جاتا، یہ کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ یہ دینا ہے 3 طلاق، قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ملتا، یہ نہیں کرنا ہے، یہ تو کرنا ہی نہیں ہے، یہ اسلام تو کہتا ہی نہیں۔ طلاق دینے کا طریقہ تو اللہ سکھا رہے نا قرآن میں، تو اسی کو اپنے کو اپنانا ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ دیکھو ہمارے جو یہ ویڈیو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہے، سچ میں طلاق تو ایسا ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ کے ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا تو اس میں مجھے طلاق لینا ہے، بہت مجبوری ہو گئی ہے، تب انسان رشتہ توڑتا ہے نا۔ تمام حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز کو جب کر رہے ہو آپ تو سوچ سمجھ کے کریں گے نا، تو پہلے طہر کی حالت میں بنا ریلیشن شپ ہوئے ایک طلاق دے گا، اس کے بعد 3 حیض کا وقت ہوتا ہے کہ دونوں رجوع کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، ان 3 حیض کے درمیان اگر میاں بیوی رجوع ہونا چاہتے ہیں تو طلاق نہیں ہوگی ان کے بیچ میں، لیکن اگر 3 حیض گزر گیا رجوع نہیں کرتے ہیں تو ان کے بیچ طلاق بائن ہو جاتی ہے، مطلب وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر عورت چاہے تو اب 3 حیض ہو گیا، اگر عورت چاہے تو دوسرے سے شادی کر سکتی ہے، لیکن عورت شادی نہیں کرتی ہے کسی بھی وجہ سے،
اور اگر بعد آگے چل کر اس کو خیال آتا ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال، 10 سال کے بعد بھی خیال آتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو کیا ہوتا ہے، مرد جو ہے عورت کو اپنے نکاح میں پھر سے لے سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے چیپٹر 2، مطلب سورہ بقرہ میں آتا ہے 232 آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکو، تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ 3 مہینے، 3 حیض تک کے اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی رجوع مطلب جا سکتی ہے وہ اپنے شوہر کے پاس، مطلب ان لوگوں کا ریلیشن شپ قائم ہو سکتا تھا بنا نکاح کے 3 حیض سے پہلے۔ لیکن 3 حیض بیت گیا، طلاق پڑ گئی ان کی، ایک طلاق لکھی گئی ان کی زندگی میں۔ اب اگر ان کو ملنا ہے تو کیا کر سکتے ہیں وہ لوگ، پھر سے تجدید نکاح ہوگی، مطلب نکاح ہوگی جیسے نکاح ہوئی تھی نا پہلی بار، ویسے ہی نکاح ہوتا ہے، نیا مہر سے ہوگا وہ، ہے نا، سارا ایجاب و قبول بھی ہوگا، سب لوگ مطلب گواہ بھی ہوں گے اس ٹائم پہ، ولی، ہے نا۔ لیکن قرآن میں حلالہ نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، غلط فہمی ہے کہ اگر عورت جو ہے اس کو 3 طلاق پڑ جاتی ہے، اگر پھر سے وہ شوہر کی طرف جانا چاہتی تو اس کو حلالہ کرنا پڑے گا۔ حلالہ نام کی تو چیز قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اب دیکھو یہ پہلا نہیں، پہلا نکاح، پہلا طلاق ہو گیا، آپ کو سب کو سمجھ میں آ گیا، سمجھوتا کرنے کی کوشش نہیں ہوا، 1 طلاق دے گا شوہر، اس کے بعد 3 مہینے کے اندر، اگر 3 حیض کے اندر اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو وہ مل سکتے ہیں، ان کی طلاق ہے نا نہیں پڑے گی، طلاق ہی نہیں پڑی ان کے بیچ میں۔ لیکن اگر 3 مہینے، 3 حیض گزر گیا تو ان کے بیچ میں 1 طلاق پڑ چکی ہے، لکھی گئی ہے ان کی زندگی میں 1 طلاق، ان کی میرڈ لائف میں۔ اب ان کو جب اگر ملنا ہے ڈبل سے تو وہ مل سکتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ مل سکتے ہیں، شوہر اس کو لے سکتا ہے اپنے نکاح میں، وہ زیادہ حقدار ہے نا۔ تو اگر وہ شادی نکاح ہوگی تو پھر سے کیا ہوگا، مہر پھر سے دے گا، وہ پھر سے نیا سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر یہ نکاح کر لیتے ہیں، نکاح میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد 3 4 سال کے بعد پھر سے ان کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر طلاق کی نوبت آتی ہے، تو جو پہلی بار پروسیس ہوا تھا نا، سیم پروسیس پھر سے ہوگا۔ کیا پروسیس، اب آپ لوگ بتاؤ، میں نے ابھی پروسیس بتائی آپ کو، کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوا تھا؟ 3 حیض تک 3 حیض انتظار تک کریں گے۔ رکنا پڑے گا باجی، پہلے سمجھوتا کرنے کی کوشش، بڑوں کو ہے نا، بلانا بیٹھ کے پڑے، بات چیت پہلے کرنا سمجھوتا بعد میں۔ ہے نا، خود آپس میں بات کرنا ہے کہ بھئی میری غلطی ہے، تمہاری غلطی ہے، بیٹھ کے شانتی سے بات کرنا ہے، نہیں ہوتا ہے تو بڑے کو بٹھانا ہے، بڑے کو بٹھا دیے تو بھی سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے، بہت حد تک بات چلی گئی ہے، تو پھر کیا کرے گا شوہر، طلاق دے گا، لیکن 1 طلاق بولے گا کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اور اس میں بھی وہی سب چیزیں ہوں گی۔ اگر 3 حیض تک کے اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو پھر طلاق نہیں پڑے گی ان کے ہاں بیچ میں، ہے نا۔ اگر 3 مہینہ گزر جاتا ہے، 3 حیض ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو کیا ہوگا، یہ 3 حیض گزر گیا، طلاق پڑ گئی، تو ان کی زندگی میں 2 طلاق لکھی گئی ہے، الطلاق مرتانی ہو گیا، 2 بار طلاق ان کی زندگی میں ہو چکا، 2 بار طلاق۔ اور پھر سے کچھ دنوں تک کیس کو لگا کہ اس نے شادی نہیں کی، ان ہے کو نا، بھی شادی نہیں کی ہے، عورت نے شادی نہیں کی ہے اب، ہاں، پھر اس کو لگتا ہے 5 7 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد، اگر پھر بعد میں دونوں کو فیل ہوتا ہے کہ بھائی غلطی ہو گئی ہے نا، تو پھر سے یہ لوگ نکاح کر سکتے ہیں، ہے نا، نکاح میں ہر سب کچھ ویسا ہی رہے گا۔ تیسری بار اگر یہ پھر سے آ گئے زندگی میں، لیکن اگر تیسری بار پھر سے جھگڑا ہوا، اب طلاق ہوتا ہے، تو اب کیا ہو گیا، تیسری بار طلاق ہو گیا نا، رجوع نہیں کیا انہوں نے، رجوع کر لیتے تھے 3 حیض کے پہلے تو ٹھیک ہے، تب بھی بات بنتی تھی، لیکن 3 حیض گزر گیا اور اس نے رجوع نہیں کیا دونوں نے، اب کیا ہوگا، 230 میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، اب ختم، الطلاق مرتانی، تیسری بار طلاق دیے تو یہ اب فائنل ہے، اب آپ پھر سے میاں بیوی نہیں بن سکتے، جب تک کہ کیا ہوگا، اس میں شرط دیا ہے کہ جب تک کہ وہ عورت جو ہے 3rd پرسن سے کیا نہ کر لے، نکاح نہ کر لے، اور اپنی خوشی سے جو سامنے والا ہے اس کو طلاق نہ دے دے، یا وہ فوت ہو جائے۔ تو یہ جو حلالہ کا جو سسٹم نکالا ہے، مولویوں نے نکالا ہے کہ تم ٹھیک ہے، طلاق ہو گئی نا تمہاری، ایک ساتھ تم نے 3 طلاق دے دیا نا بھائی، تمہاری طلاق ہو گئی بھائی، اب دیکھو اس کو فلاں کو تم اتنے روپے دو،
وہ کیا ہے، تم کو تمہاری بیوی سے شادی کر لے گا اور کیا کرے گا، پہلی رات میں پھر اس کو کیا کر دے گا، وہ طلاق دے دے گا۔ پہلے سے اگر تم نے سودا کیا ہے تو وہ تو حلالہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے، حلالہ کیا ہے تو حلالہ تو گناہ ہے، حلالہ کرنے والا کرانے والا سانڈ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنم کی وعید آئی ہے اس کے لیے جو یہ کراتا ہے اور کرتا ہے۔ تو کانٹریکٹ بیسس پہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جب تک وہ تیسرے پرسن سے نکاح نہیں کرے گی اور وہ خود سے اس کو طلاق نہیں دے گا، تب تک کہ وہ ہے نا جو پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اگر وہ مرضی سے طلاق دے گا تبھی وہ حلال ہوگی، کانٹریکٹ کر کے نہیں ہوگی وہ حلال۔ اگر ایسا کر کے کرتے ہیں تو وہ حرام خوری ہو رہی ہے، زنا خوری ہو رہی ہے۔ وہ اگر کسی نے کیا ہے نا تو زنا خوری ہو رہی ہے، اور آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا یہ ہوتے ہوئے، ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں یہ سب۔ غلطی میں دے دیتے ہیں 3 طلاق ایک ساتھ، جہالت کے دور میں جی رہے ہیں ابھی بھی لوگ، دیتے ہیں 3 طلاق ایک ساتھ، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، پھر بعد میں عورت کا کسی اور کے ساتھ نکاح کرواتے ہیں پیسے دے کر، اور اس کو بولتے ہیں کہ ایک رات تو نے گزارنا ہے۔ اور کئی جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک رات بھی گزارنا ضروری نہیں مانتے ہیں، شادی ہو گئی نا بس ٹھیک ہے اب ہمارے لیے حلال ہو گئی وہ، کیونکہ غلطی کام کر رہے ہیں نا، وہ اسٹارٹنگ سے ہی غلط کر رہے ہیں، تو ان کو بعد میں بھی سب کچھ کیا لگتا ہے، صحیح لگ رہا ہے، سب چیز صحیح لگ رہا ہے ان کو، غلط بھی صحیح لگتا ہے، اور حرام میں زندگی جاتی ہے، ایسی اولادیں بھی پیدا ہو جاتی ہے جو ناجائز ہوتی ہیں۔ پھر شادی بیاہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو نہیں ہے جو بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے، شادی شادی ایک دن میں 10 بار کر لو، ہے نا، یہ زندگی گڈا گڈیوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ 3 ہے اس کا ٹائم، ہے نا، پہلے پرائیویٹ میٹنگ کرنا ہے، پھر بڑے لوگوں کی موجودگی میں، پھر جڑو پیار سے، ایک دوسرے پر کیچڑ مت اچھالو، ہے نا، شادی کرو، ہے نا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر تیسری بار طلاق ہوتی ہے نا، ایسی طلاق اگر ہوتی ہے نا، تو تیسری بار طلاق ہوتے ہوئے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کسی کو، طلاق احسن کرتے ہوئے آپ کسی کی اگزامپل آپ کے سامنے نہیں ہوگا۔ آپ لوگ کے سامنے ہے تو مجھے بتائیے طلاق احسن کا کوئی اگزامپل ملا آپ کو؟ اگر کوئی ایک بار طلاق دیا، پھر سمجھوتا کر کے اس کو دوسری بار نکاح کر کے اگر لایا ہے، یا حیض ہونے کے بعد اس نے اس کو قبول کر لیا ہے، دوسری بار بھی طلاق بولا اس نے لیکن اس کو پھر سے قبول کر لیا ہے، آپ تیسری بار نہیں دیکھیں گے کہ وہ طلاق دے گا، کیونکہ اسلام ہے ہی اتنا حکمت پہ مبنی ہے، اسلام کی شریعت، کہ کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ بھائی آپ بتائیے 2 بار اگر انسان اس 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 چیز سے گزرا ہے تو کیا وہ تیسری بار بھی یہ کر سکتا ہے کیا؟ کرے گا تیسری بار طلاق بولے گا، جب معلوم ہے کہ اگر میں تیسری بار بولوں گا اور مان لو رجوع کرنے کا وقت گزر گیا، صبح کرنا تھا مجھے رجوع، شام ہو گئی، تو پھر تو وہ تو اس کے لیے کیا ہو گئی، ہے نا، حرام ہو گئی وہ عورت تو اس کے لیے۔ وقت کا بھی اس میں پابندی ہے، اس لیے جو عدت کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ سن کے کیلنڈر سے نہیں، ہمارے انگلش کیلنڈر سے نہیں چلتا میری بہنوں، یاد رکھیے گا، یہ جو ہے عدت کا معاملہ جو ہے نا قمری کیلنڈر سے چلتا ہے، اس چیز کو یاد رکھیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے، عدت کا معاملہ قمری کیلنڈر سے چلے گا، انگلش کیلنڈر سے نہیں چلتا ہے وہ۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں، ہے نا، ابھی ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں سب، جو پلاننگ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، میں تمہارا ایک دن کے لیے شوہر بنوں گا پلاننگ کر کے، پھر میں تم کو طلاق دے دوں گا ایک رات کے بعد، پھر تم اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنا نا، یہ حرام خوری کرتے ہیں لوگ، ہے نا، غلط کام کرتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ تو اگر تیسری بار یا پہلی بار طلاق کے بعد بھی اگر دوسرے سے شادی کی اور پھر وہ اپنی خوشی سے طلاق دے دیتا ہے، تو پھر وہ واپس اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے نا، ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ آگے بڑھوں، تھوڑا سا بچا ہوا ہے، مینٹیننس والی بات ہے، کیا بولتے ہیں آپ لوگ، آگے بڑھیں؟ جی آپ ہی جی بہن جی، تھوڑا سا بچا، جی جی۔ اب ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے ہمارے پاس کہ اسلام میں خواتین کو طلاق کے بعد لائف لانگ مینٹیننس کیوں نہیں ملتا ہے، ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا ہے تو کیوں نہیں ملتا ہے، لائف لانگ مینٹیننس کیوں نہیں ملتا ہے؟ تو میری بہنوں، اسلام میں جو حقوق خواتین کو ملے ہیں نا، جی بیٹا ٹائم ہو گیا، میں 2 منٹ میں بس لے کے یہ مینٹیننس والا لے کے پورا کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، 2 منٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کا ٹائم ہے، ابھی ہمارے 6:45 بجا ہے، اور اذان 7 بجے ہوتی ہے نا، 7 میں 5 کم کو ہوگی انشاءاللہ، تو آپ لوگ کیا اگر ہو گئی ہے
تو بھی کیا ہوتا ہے، ٹائم رہتا ہے، مغرب کے ٹائم ایک دم ترنت ختم نہیں ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم رہتا ہے، آگے آدھا بڑھائیے. گھنٹے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا بچا اس کو پورا کر لے رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اسلام جو حقوق خواتین کو دیا ہے نا، وہ اتنے زوردار ہے کہ غیروں کے لائف لانگ مینٹیننس سے بھی اچھے ہیں ہمارے قانون جو ہے. ہندو لوگ جو ہے غیر مذہب والے لائف لانگ مینٹیننس دیتے ہیں نا. انڈین لا میں اگر آپ دیکھیں گے نا، انڈیا کے قانون میں، لا میں دیکھیں گے نا، لائف لانگ مینٹیننس ہے. کچھ سال پہلے کتنا دیتے تھے آپ کو پتا ہے؟ 400-500 روپے دیتے تھے، اور ابھی تھوڑا سا زیادہ بڑھا ہے نا، تھوڑا سا زیادہ بڑھا ہے، تو 1000 روپے ہوگا مینٹیننس. 1000 میں کیا ہوتا ہے آپ بتائیے؟ اب آپ اسلام کی طرف آئیں گے تو اسلام میں کیا کیا عورتوں کو نہیں دیا گیا ہے. سب سے پہلے اسلام میں مہر دیا گیا ہے، عورتوں کو شادی میں مہر دیا جاتا ہے. اور مہر کیسے دیا جاتا ہے نا؟ آج ہمارے یہاں بھلے ہی لوگ جاہل ہیں، وہ لوگ کیا بولتے ہیں، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بولتے ہیں ہاں 786 روپے رکھ دیتے ہیں، 1786 رکھ دیتے ہیں، لیکن مہر کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. عورت کو اور مرد اپنے اپنے مطلب حیثیت کے حساب سے، اور عورت کس خاندان کی، اس خاندان کے حساب سے اس کو مہر دے گا. یہ 786 اور 586 جو ہے نا، ہمارے یہاں کی اپج ہے، یہ ہندوستان کی اپج ہے، پاکستان اور ہندوستان کی اپج ہے یہ. نہیں نہیں نہیں، زیادہ مہر مت دو. کیا تم کو وشواس نہیں ہے کہ لڑکے والوں پہ؟ بھائی کون بول رہا ہے لڑکے والوں پہ وشواس نہیں؟ یہ تو عورت کا حق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے مہر، ہے نا، اپنی بیویوں کے لیے مہر دیا ہے، اور اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہے نا، لیا بھی ہے. تو مہر تو عورت کا حق ہے نا، معیار کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے دیا جاتا ہے. تو شادی کے سمے میں جو مہر دیا جاتا ہے مقرر کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ جب تم طلاق دو گے، مطلب آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، کہ اگر جب تم عورت کو طلاق دیتے ہو تو ان کے مہر، ہے نا، تم نے چاہے سونے چاندی کے پہاڑ بھی دیے ہوگے نا، تو تم اس کو نہیں لے سکتے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مہر میں سونے چاندی کے پہاڑ بھی ادا کر سکتے ہیں، پہاڑ بھی دے سکتے ہیں سونے چاندی کے، اتنا بڑا مہر دیا جاتا ہے، لیکن اس کو واپس نہیں لینا ہے. اگر تم طلاق دیتے ہو تو وہ عورت کا حق ہے مہر، تم اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں. کون سے انڈین ایکٹ میں آپ لائف لانگ مینٹیننس میں سونے کا پہاڑ دیا جاتا ہے بھائی؟ تو اسلام کے اندر مہر ہے، مہر کا وہ جو چاہے جیسا بھی چاہے یوز کر سکتی ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے، ان کے فیوچر بنانے کے لیے یوز کر سکتی ہے، اپنے لیے بھوشیہ کے لیے، فیوچر کے لیے رکھ سکتی ہے، کسی بزنس میں بھی لگا سکتی ہے. اپنے مہر کو وہ اپنے حساب سے خرچ کرے گی، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی میں وہ کام آتا ہے. اگر طلاق جب ہوتی ہے نا، تو عدت کے درمیان اس کا نان نفقہ، لیکن کب؟ پہلا دوسرا طلاق جب ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ طلاق جب ہوتا ہے تو وہ نان نفقہ جو ہے مینٹیننس شوہر دیتا ہے. طلاق جب ہوتی ہے تو مینٹیننس اس کا نان نفقہ جو ہے مرد کا، عورت کا مرد دیتا ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کو فرسٹ اور سیکنڈ طلاق ہوتی ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں بچی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو نے طلاق دے دیا، اب تیرے یہاں نہیں رہے گی، ایک پل کے لیے بھی میں اپنی بیٹی کو تیرے گھر نہیں چھوڑوں گا. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ پہلی طلاق اور دوسری طلاق جب بھی ہوتی ہے تو عورت کو وہیں رہنا ہے، مرد کے گھر میں، کیونکہ وہ سجے گی، سنورے گی، کھانا وانا بنائے گی، اور شوہر بھی آئے گا، بہت نرمی سے دونوں ایک دوسرے کو پاس آئیں گے. تو یہ اٹریکشن بنایا اللہ نے، وہ ان کو کھینچے گا، اور دونوں میں کیا ہو جائے گا، سمجھوتا ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا، وہ رجوع کر لیں گے. تو اسلام کے ہر قانون میں حکمت ہے، تو وہ رکھا ہے اللہ نے. تو مینٹیننس کیا ہے؟ شوہر دیتا ہے. اگر ماں پریگننٹ ہوتی ہے، اگر طلاق ہوئی ہے، تو جب تک بچے کو جنم دیتی ہے تب تک کے مینٹیننس وہی دے گا، اس کے کھانے پینے لباس کا خرچہ شوہر ہی دے گا. اگر بچہ ماں کے پاس رہتا ہے تو بچہ بالغ ہوتے تک بچے کا مینٹیننس بھی شوہر دیتا ہے، بچے کا. پھر کہتے ہیں لائف لانگ کیوں نہیں دیتا ہے مینٹیننس؟ کیونکہ اسلام میں مہر اس کا حق ہے نا، وہ کچھ بھی رکھ سکتی ہے، اگر کم بھی رکھے تو بھی رکھ سکتی ہے، زیادہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتی ہے. کیونکہ طلاق ہونے کے بعد عورت پھر سے دوسری شادی بھی تو کر سکتی ہے نا، پھر دوسری شادی کرے گی، اس کو پھر سے مہر مل جائے گا، اور پھر وہ جو شوہر ہوگا وہ اس کا کیا کرے گا، اس کا نان نفقہ وہی اٹھائے گا. تو عورت پہ تو خرچ ہے ہی نہیں نا.
اب آپ دیکھیے کہ شوہر بیچارہ، آپ دیکھو جب تک بچہ ہو رہا ہے تب تک وہ خرچہ دے رہا ہے، بچہ اگر بالغ ہو رہا ہے تب تک کے خرچہ دے رہا ہے، اگر دوسری شادی بیچارہ کر رہا ہے تو پھر دوسری عورت کو شادی کیا اس کو بھی مہر دے رہا ہے۔ اگر آپ پھر بھی کہتی ہیں کہ اس کو لائف لانگ مینٹیننس دینا ہے تو پھر میں تو کہوں گی کہ بیچارہ تو کون ہو گیا ہے؟ مرد ہو گیا ہے بیچارہ۔ وہ اس کو بھی مینٹیننس دے گا، پھر اس کو بھی مہر دے گا، پھر اس بچے کا بھی خرچ، پہلے بچے کا خرچ اٹھائے گا، گھر کا خرچ اٹھائے گا۔ تو ظلم تو کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ مرد کے اوپر ہو گیا پھر تو۔ پہلی کو بھی مہر دیا بھر بھر کے، دوسری کو بھی مہر دے رہا ہے، دونوں کا، اس کا بھی خرچہ اٹھائے گا، اس کا بھی خرچہ اٹھائے گا، بچوں کا بھی خرچہ اٹھائے گا، گھر والوں کا خرچہ اٹھائے گا۔ تو پھر میں کہتی ہوں کہ مجھے بیان لیکچر جو ہے مرد کے حقوق پہ دینا پڑے گا، ہے نا، اس کے حق مارے جا رہے ہیں پھر تو نکاح ہوا تو مہر دیا، طلاق ہو گیا تو، ہے نا، عورت کے اتنے خیال رکھنے والے ہیں بھائی، طلاق ہو بھی گئی تو کیا ہوا، عورت کے تو اتنے خیال رکھنے والے ہیں، وہ نئی شادی بھی کر سکتی ہے نا، منع تو نہیں کیا گیا اسلام میں، وہ نئی شادی کر سکتی ہے، اور پھر وہ اس کا نیا شوہر ہوگا وہ بھی اس کو مہر دے گا، ہے نا، اس کے بھائی ہیں، اس کی بہن ہے، اس کے رشتے دار ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کا معاشرہ ہے۔ اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ تم اگر طلاق شدہ بہن کے اوپر جو بھائی خرچ کرتا ہے یا باپ خرچ کرتا ہے وہ صدقے کے طور پہ لکھا جاتا ہے، سب سے بہترین صدقہ مانا گیا ہے۔ اپنی مطلب طلاق شدہ بہن، بیوہ بہن کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے نا وہ سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ اور آپ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، اگر بہن بیوہ ہو گئی یا پھر اس کو طلاق مل گئی اور یہ گھر میں آ گئی تو وہ بھابیاں اس کا جینا حرام کر دیتی ہیں، جبکہ بھائی کے لیے وہ کیا ہو رہا ہے نا، سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے جو وہ نوالا اپنی بہن کو کھلاتا ہے۔ تو کتنے زیادہ سدھرنے کی ضرورت ہے ہم کو، ہے نا۔ تو معاشرہ ہمارا جو ہے اس میں کیا ہوا، جس کا طلاق ہوا ہے مرد کا، اس نے نئی شادی کیا، اس کو پھر سے مہر دینا ہوگا، ہے نا، تو پرانی بیوی کو مینٹیننس دے گا تو بیچارہ کیا ہے، اللہ تو پھر عدل کرنے والا ہے نا، اللہ نے صحیح انتظام کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواتین کا بھی خیال رکھا ہے اور پھر کیا ہے، مردوں کا بھی خیال رکھا ہے، اس لیے ہمیشہ لائف ٹائم کا ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے خرچ کا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ بات کر لی ہے، اگر کچھ رہی ہوگی تو ہم جب سورہ نساء پڑھتے جائیں گے تو پھر بات کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ مجلس کی دعا پڑھ لو بیٹا کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ